خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عرفان جمیل کی رپورٹ کے مطابق برے والا سے شاپر بیگ کے استعمال پر پابندی کی سختی کی جائے گی۔ دکاندار مقررہ شاپر 75 مائکرون ہی استعمال کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد نے مختلف بازاروں کا دورہ کرتے ہوئے ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن کی قیادت کی۔ دکانوں کے باہر مقررہ حدود سے باہر پڑا سامان ضبط کر لیا گیا ہے، جبکہ خلاف ورزی پر مزید سخت کارروائی کا عندیہ دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کریانہ کی دکانوں اور بیکریز پر ریٹ لسٹ، معیار اور صفائی ستھرائی کی چیکنگ کرتے ہوئے معیار پر پورا نہ اترنے والے دکانداروں کو ہزاروں روپے جرمانے کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ملک فاروق احمد کا کہنا تھا کہ ریٹ لسٹ کو نمایاں طور پر اویزہ کیا جائے اور معیار پر سمجھوتا کسی صورت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے شاپر بیگ پر بھی مذکورہ ہدایات جاری کرتے ہوئے عمل درآمد کا کہا۔ دیپالپور سے رپورٹ کریں میاں سجاد حسین بودلہ۔ دیپالپور ڈکیتی یا پھر کوئی ذاتی دشمنی؟ تھانہ سٹی دیپالپور کے دودھ آج صبح سویرے نور میرج ہال کے قریب واک کرتے ہوئے سلیم نامی شخص سے اسلحہ کے زور پر موبائل چھیننے کے بعد فائرنگ سے محمد سلیم نامی شخص شدید زخمی۔ فائرنگ کرنے والے دونوں افراد موٹر سائیکل پر سوار 15 کی اطلاع پر تھانہ سٹی کی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ زخمی کو THQ منتقل کرتے ہی پولیس نے اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سلیم نامی شخص روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھر سے واک کرتے کرتے اپنے ڈیری فارم جو کہ النور میرج ہال کے قریب دہرام بائی پاس پر واقع ہے، آج جیسے ہی واک کرتے ہوئے محمد سلیم اپنے فارم کے قریب پہنچا تو سامنے سے آنے والے دو افراد جو 125 ہونڈا موٹر سائیکل پر سوار تھے آتے ہی اسلحہ کے زور پر سب کچھ نکالنے کی دھمکی دی، جس پر سلیم نامی شخص نے اپنا موبائل ان کو نکال کر دے دیا۔ موبائل لیتے ہی ملزمان نے سلیم نامی شخص کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ ملزمان کی عمریں 24 سے 25 سال کے قریب ہے۔ تھانہ سٹی دیپالپور کے SHO حافظ اطہر رشید اطلاع ملتے ہی فوری موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب اور حکومت پنجاب کے وژن کے مطابق اینٹی کرپشن سرگودا نے ڈویژن بھر میں کرپٹ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا اور روزانہ کی بنیاد پر کرپٹ عناصر کو رشوت لیتے ہی رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جانے لگا۔ یاسر عرفات سکنا چک 39 جنوبی سرگودا نے درخواست گزاری کے بندے نے ماسٹر کیا ہوا ہے اور بندہ نوکری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ حکومت پنجاب نے کالجز میں انٹرنشپ پر کالجوں میں کالج ٹیچنگ انٹرن CTI بھرتی کرنے کے لیے اشتہار دیا، جس پر سائل نے CTI بھرتی ہونے کے لیے پرنسپل ملک دستگیر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ملکوال سے رابطہ کیا، جس نے بھرتی کرنے کے لیے مجھ سے 1 لاکھ روپے رشوت طلب کر رہا ہے، جس پر آصف اقبال سرکل آفیسر اینٹی کرپشن سرگودا نے اینٹی کرپشن سرگودا کی ریڈنگ ٹیم کے ہمراہ مسعود زمان مجسٹریٹ دفعہ 30 کی نگرانی میں ریڈ کر کے ملزم ملک دستگیر عالم پرنسپل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ملکوال کے قبضہ سے 1 لاکھ روپے کے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے موقع پر گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق کھوسا ڈرائی کلین تحصیل جہاں پور ڈیرہ چنگی پر عبدالحمید خان کھوسا کے ڈرائی کلین کی دکان جو کہ صاف ستھرا کام کرتے ہیں، کاٹن کے کپڑے، ہر قسم کا سوٹ کی دھلائی اور استری کرنے کا کام تسلی بخش کیا جاتا ہے۔ گاہکوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ جہاں پور شہر میں مشہور دکان ہے، غریبوں اور مسکینوں سے کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے۔ سرگودا میں 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے حوالے سے آرٹس کونسل میں سیمینار اور تصویری نمائش کا اہتمام۔ سیمینار اور ریلی میں بڑی تعداد میں شرکاء کی شرکت۔ سرگودا آرٹس کونسل میں منعقدہ سیمینار میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعروں نے ماحول کو گرما دیا۔ سیمینار میں کمشنر سرگودا جہاں زیب اوان، اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان تارڑ نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں طلباء طالبات نے کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کے حوالے سے ٹیبلو بھی پیش کیے۔ آرٹس کونسل میں بھارتی ظلم اور ستم کی تصویری نمائش بھی کی گئی۔ تصویری نمائش میں کشمیر میں بھارتی قبضہ اور مظالم کی عکاسی کی گئی تھی۔ کشمیر محمد جہاں زیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور ہم مرتے دم تک کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ بھارتی ظلم اور ستم کشمیریوں کی آزادی کے جذبہ کو کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فوری حل کیا جائے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر آمنہ احسان تارڑ نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد ضرور رنگ لائے گی۔ ہم کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے۔ تحصیل پریس کلب ڈڈیال کشمیر میرپور ڈویژن چودھری مختار حسین کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض کے حکم پر لٹا جات کی تدوین کا کام شروع کر دیا ہے۔ تحصیلدار رضوان لطیف کی نگرانی میں اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر یاسر بخاری بھی موجود تھے۔ محکمہ مال ڈڈیال میں اثر نو لٹا جات کی ترتیب پر کام جاری۔ لٹا جات کو نئی جدت کے ساتھ مرتب کرتے ہوئے قانون اور قاعدے کا خیال رکھا جائے۔ لٹا جات کو
حقائق اور زمین ریالٹی کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ ڈڈیال کے عوام کا درینہ مطالبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رٹا کافی پرانا بوسیدہ ہونے کی وجہ سے میرپور جانا پڑتا تھا۔ اکثر مساوی وغیرہ لینے ٹائم بھی اور پیسوں کا نقصان ہوتا۔ 2 دن کا کام 2 ہفتوں میں ہوتا تھا۔ عوام علاقہ نے محکمہ مال ڈڈیال کی کاوش کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری مختار حسین کے اچھے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اب یہ سہولت ڈڈیال میں دستیاب ہوگی۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاؤالدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تارر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ممتاز سیاسی سماجی شخصیت پاکستان اوورسیز فورم ساؤتھ کے سیکرٹری جنرل بورڈ ممبر اور پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسی ایشن کے سینئر رہنما زاہد اقبال تارر، جو کہ ایک طویل عرصہ سے بزنس کے سلسلہ میں ساؤتھ افریقہ میں مقیم ہیں اور ان کا تحصیل پھالیہ سے ہے اور وہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، تارر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل ساؤتھ افریقہ کا کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ بات تارر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے مرکزی میڈیا ایڈوائزر مظہر اقبال تارر نے میڈیا کو بتائی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بلکہ تارر برادری کے لیے انتہائی خوشائند بات ہے اور ایک بڑا اعزاز بھی ہے، اور دنیا بھر میں ممتاز سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات، چیئرمین پاکستان اوورسیز فورم شاہد رضا رانجھا، وائس چیئرمین دیوان غلام مصطفیٰ، چیئرمین تارر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل غلام عباس تارر ایڈوکیٹ اور مرکزی میڈیا ایڈوائزر مظہر اقبال تارر نے زاہد اقبال تارر کو ساؤتھ افریقہ کا کوآرڈینیٹر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد بھی دی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پنواکل سے۔ پنواکل نامہ نگار پنواکل کے کچے کے علاقے میں پولیس کی کامیاب کارروائی۔ 10 روز قبل قومی شاہراہ سے اغوا ہونے والا ٹرک کلینر بحفاظت بازیاب۔ تفصیلات کے مطابق پنواکل کے کچے کے علاقے میں پولیس نے ایک کامیاب کارروائی کے دوران دادلو کے قریب قومی شاہراہ سے اغوا ہونے والے ٹرک کلینر عدنان صدیق سیال کو بحفاظت بازیاب کرا لیا۔ پولیس کے مطابق ڈاک مخبی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے کہ مخفی اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے نوجوان کو ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد مخبی کو بازیاب کر لیا، جبکہ ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور بہت جلد ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں روناباد سے۔ ملک میں مجموعی طور پر مایوسی کی فضا قائم ہے۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ حالات سے تنگ ہو کر ملک نہ چھوڑیں، یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ ملزم جدوجہد کریں۔ ملک میں زبردست پرامن مزاحمتی تحریک کی ضرورت۔ ہمیں مل کر اس طبقے سے جان چھڑانی ہے جو بیوروکریسی اور جنگی اداروں کی صورت میں وسائل پر مسلط ہے۔ ہمیں انہیں تنہا کرنا، خود متحد ہونا ہے۔ یہ لوگ ٹیکس بھی نہیں دیتے۔ یہ آئی پی پیز، شوگر، ادویات، آٹا، گندم مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اعظم علی چودھری ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ہر حکمران پارٹی میں موجود اور نظام میں سرعیت کر چکے ہیں۔ یہ ملک میں جمہوریت کو مضبوط نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بلدیاتی نظام اور اسٹوڈنٹس یونین کو بحال نہیں کرتے۔ عوام اس لیے مایوس ہے کہ انہیں آج تک دھوکہ دیا گیا ہے۔ 70 کی دہائی میں تحریک چلی، کچھ حاصل نہ ہوا، پھر روٹی کپڑا مکان، ایشین ٹائیگر، عوام سے دھوکہ ہوا۔ اگر عوام کسی کو ایماندار سمجھتی ہے تو اس کے دائیں بائیں اے ٹی ایم موجود ہے۔ شخصیت نہیں، پوری پارٹی بہتر ہونی چاہیے اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں موجود ہے۔ نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جدوجہد میں شریک ہوں۔ ہم اپنی تائیں کوشش کر رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ سیٹ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پورے انتخابی نظام کے منہ پر تمانچہ تھا اور 8 فروری کو یہ منظر پوری قوم نے دیکھا۔ بدقسمتی حکمران پارٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا چور مردہ باد اور ہمارا چور زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں۔ ہم چور کو چور کہتے ہیں۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق میہر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ جام چور و پولیو کے خاتمے کے لیے 5 روزہ قومی مہم 28 اکتوبر سے شروع ہو رہی ہے۔ اس سلسلہ میں جام چورو ضلع میں فل پروف حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے ایس ایس پی جام چورو ظفر صدیق چھانگا صاحب کی جانب سے خصوصی سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ ایس ایس پی جام چورو ظفر صدیق چھانگا صاحب کی جانب سے تمام ایس ڈی پی اوز کو اپنے علاقے حدود میں کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری دیتے ہوئے سیکیورٹی پلان پر مکمل عمل درآمد کرانے کی ہدایت جاری کی ہے اور سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ سیکیورٹی پلان کے مطابق 798 پولیو ٹیموں کی حفاظت، گشت اور پکش سمیت فوری رسپانس کے لیے 800 سے زائد پولیس افسران اہلکار مقرر کیے گئے ہیں، جن میں 26 لیڈیز پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیو ٹیموں کے تمام ٹرانزٹ پوائنٹس، موبائل ٹیموں اور فکس ٹیموں کے ساتھ متعدد اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ پولنگ کے حوالے سے ضلع بھر میں 19 پولیس موبائلز اور متعدد فائٹر بائک پیٹرولنگ پر افسران اہلکار موجود ہوں گے، جبکہ حساس علاقوں کے لیے 5 پولیس موبائل پر مزید 25 اہلکار کسی بھی ناخوشگوار مسئلے سے نمٹنے کے لیے مسلسل پیٹرولنگ پر موجود رہیں گے۔
इम्तियाज मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मीहर से खबर शामिल करते हैं जाम शुरू और 15 मददगार पुलिस की जॉइंट पेशा मंशियात फरोश मुलजमान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी कार्रवाई बदनाम में मंशियात फरोश मुलजिम बड़ी मकदार में मंशियात समेत गिरफ्तार मुकदमा दर्ज एसएसपी जाम शोरो जफर सदीक शांगा के अहकामात की रोशनी में जाम शोरो और 15 मददगार पुलिस की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी डीएसपी कोटी शाहनवाज जोखियो की सुपरविजन में जाम शोरो और 15 मददगार पुलिस का मंशियात के क्रैकडाउन जाम शोरो गांव अब्दुल्ला चावड़ा में कार्रवाई करते हुए छापा मारकर बदनाम मंशियात फरोश मुलजिम फयाज अहमद वल्द अहमद मला सकना गांव अब्दुल्ला चावड़ा जाम शोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से मौजे सहित मंशियात बड़ी मिकदार में 5 किलो 60 ग्राम चर्स बरामद कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना जाम शोरों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंदरजा झैल है। मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी है। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुआहन खान की हदायत की रोशनी में सिटी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद ने बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। सेक्टर इंचार्ज ड्राइविंग ब्रांच सैयद शमसुल हसनैन, सेक्टर इंचार्ज अरशद नियाज बेग डोगर शुजाबाद, सेक्टर इंचार्ज अरशद नियाज बेग डोगर और ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच इंचार्ज सैयद शमसुल हसनैन ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के तरीकाकार और हसूल को इंतहाई आसान बना दिया गया है। अब भी मोटरसाइकिल सवारों की बड़ी तादाद बगैर लाइसेंस सड़कों पर घूम रही है। उन्होंने कहा है कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सरदार मुआहन खान की हिदायत पर बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों की मोटरसाइकिल बंद की जाएगी। लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। इनका मजीद कहना था कि बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 2000 रुपए जुर्माना है, जबकि इन पैसों में लाइसेंस की फीस अदा करके लाइसेंस बनवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिलिस्ट कानून पसंद शहरी होने का सबूत दे। बार बार आगाही और वार्निंग के बावजूद अब सख्ती की जाएगी। मुल्तान में 14, शुजाबाद में 2 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स कायम हैं। 2 माह की खुसूसी लाइसेंस मुहिम के दौरान 1 लाख से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस सर्विस फराहम की गई है। ब्यूरो चीफ हजरत ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद गुज़िश्ता दिनों चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार मुआहन खान, पीएसपी एसएसपी से मोहम्मद नबील खान, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सोशल वेलफेयर मुल्तान डिवीजन ने इनके ऑफिस में मुलाकात की। महकमा सोशल वेलफेयर मुल्तान के इदारे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुकीम क्लाइंट्स की सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ड्राइविंग ट्रेनिंग की सर्विसेज को दोबारा बहाल करने के हवाले से खुसूसी मीटिंग की। इस मौके पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा है कि वो सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान सीपीओ सादिक अली डोगर के हिदायत के मुताबिक अदारा डीआरसी में मुकीम क्लाइंट्स के लिए ड्राइविंग के तरबियत के लिए सर्विसेज को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। इस हवाले से वो खुद भी डीआरसी का विजिट करेंगे। उन्होंने मजीद कहा है कि वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की मंशियात पूरी पंजाब विजन के तहत मंशियात के आदी अफराद की बहाली के हवाले से सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान सीपीओ सादिक अली डोगर की खुसूसी काविश और कोशिशों से अदारा डीआरसी के साबिका क्लाइंट्स की कसीर तादाद ड्राइविंग की तरबियत से मुस्तफीद हो चुकी है। याद रहे, एसएसपी सरदार मुआहन खान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान का शुमार पंजाब के मुंझे हुए इंतहाई मेहनती फर्शनास पुलिस अफसरान में होता है। खुश इखलाक, मुशफ़क़ाना मिजाज रखने वाले, अच्छे शोहरत के हामिल पुलिस ऑफिसर ही खिदमत, दयानत और फर्शनासी में अपनी मिसाल आप हैं और किसी को अपना नस्बुलैन बनाया हुआ है। इन जैसे दयानतदार फर्शनास अफसरान दूसरों के लिए मसले राह हैं और अवाम से दुआएं लेकर अपना ज़मीर मुतमईन रखते हैं। एसएसपी सरदार मुआहन खान महकमाना कारकर्दगी के हवाले से हमेशा नुमाया रहे हैं। इलामा सरफराज खान फारूकी का कहना था कि पाकिस्तान अगर क़यादत करेगा मसला फ़लस्तीन पर तो सब मुस्लिम ममालिक इसका साथ देंगे। मुस्लिम मुल्क नहीं, इस पाकिस्तान को क़यादत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और मुस्लिम हुक्मरानों को जगाना चाहिए, चाहे वो अरब ममालिक हों या दूसरे हों। और ये बात अटल हकीकत है कि अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाए फ़लस्तीन के हक में और इसराइल के मद्दे मुकाबिल, कोई मुस्लिम मुल्क इसराइल को कबूल भी नहीं करेगा और फ़लस्तीनियों से पीछे भी नहीं हटेगा। वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हो जाएगा अगर पाकिस्तान मैदान अमल में आ जाए। ईरान के हवाले से कुछ शुबहात हैं, बाज़ मामलात में उसकी साबिक़ा रिकॉर्ड भी ये बताते हैं, उसने तो हमेशा दूसरे को आगे किया है। लेकिन पाकिस्तान अगर इसमें क़यादत संभाल ले और मामलात करके मैदानी अमल में आ जाए तो यकीनन पाकिस्तान ये कर सकता है और उसके पीछे सारे खड़े हो जाए। बाकी जहाँ तक अरब ममालिक का रहा, अरब ममालिक के लोग हुक्मरानों की हद तक अगर वो पहले भी अदा करते, उनके पास वो दिफाई वो मामलात नहीं।
خبر شامل کہتے ہیں آراوالا سے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق آراوالا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی امیر محمد جاوید قصوری کی مشاورت اور ارکان جماعت اسلامی ضلع پاکپتن کی رائے کے پیش نظر استصواب کے بعد رانا محمد معروف کو آئندہ 2 سال کے لیے جماعت اسلامی ضلع پاکپتن کا امیر مقرر کر دیا۔ رانا محمد معروف کا شمار سیاسی اور سماجی حوالے سے جماعت اسلامی کے انتہائی متحرک کارکنان میں ہوتا ہے، بالخصوص عوامی خدمات کے حوالے سے ان کی کاوشیں انتہائی قابل ستائش ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنماؤں، کارکنان، سیاسی سماجی حلقوں سمیت صحافی برادری نے بھی رانا محمد معروف کی امیر جماعت اسلامی ضلع پاکپتن نامزدگی انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فیض آباد سے ستیانہ بنگلہ سے ہمارے اونیس کے نمائندہ ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ شراب فروشی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس پی ستیانہ ضیاء الحق کا شراب فروشی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ ایس ایچ او تھانہ ستیانہ زاہد محمود اور ٹیم کے شراب فروشوں کے خلاف کارروائیاں۔ ایس ایچ او تھانہ ستیانہ نے ٹیم کے ہمراہ شراب فروشی کرنے والے ملزم گرفتار کر لیا۔ محمد نذیر ولد عنایت علی قوم ملک سکنا غلام محمد آباد فیصل آباد موجودہ پتہ 72 گافے سے 54 لیٹر شراب برآمد۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ شراب فروشی، منشیات اور جرائم پیشہ ناصری کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ستیانہ بنگلہ سے ہمارے 19 کے نمائندہ ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ستیانہ ہوائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار۔ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس پی محمد ضیاء الحق کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ ہدایات ایس ایچ او تھانہ ستیانہ زاہد محمود اور ٹیم کے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں۔ ملزم محمد رضوان ولد محمد ارشد قوم راجپوت سکنا 33 گابے سے پسٹل 30 بور بلا لائسنس اور 3 زندہ گولیاں 30 بور برآمد کر لی۔ تھانہ ستیانہ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے ہمارے نمائندہ مہر افضل کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ضلع سیالکوٹ میں بھی 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین کی زیر صدارت کچہری چوک میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف شعبہ جات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد ذوالقرنین نے کہا کہ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 میں غیر قانونی طور پر جموں کشمیر میں اپنی فوج داخل کر لی اور جموں کشمیر کے علاقوں پر ناجائز قابض ہو گیا اور گزشتہ 76 سالوں میں مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کر رکھا ہے اور مہذب دنیا نے بھارتی مظالم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کشمیر کے حق میں منظور شدہ استصواب رائے کی قرارداد پر عمل نہیں کروا سکا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی آزادی کی جنگ میں اپنی اخلاقی سفارتی حمایت سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ریلی نکالی گئی۔ شرکا ریلی نے کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے لگائے اور آخر میں ملک اور قوم کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں آراوالا سے چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق آراوالا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آج 27 اکتوبر سرکاری سطح پر بلیک ڈے کے طور پر منایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی میر رومان خلیل کی قیادت میں بلدیہ چوک سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں سابق چیئرمین بلدیہ سید ہادی زیدی، میونسپل کمیٹی کے افسران اور عملہ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے جاری مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کشمیر کی آزادی تک وہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ رانا محمد معروف امیر جماعت اسلامی ضلع پاکپتن منتخب امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی امیر محمد جاوید قصوری کی مشاورت اور ارکان جماعت اسلامی ضلع پاکپتن کے رائے کے پیش نظر استصواب کے بعد رانا محمد معروف کو آئندہ 2 سال کے لیے جماعت اسلامی ضلع پاکپتن کا امیر مقرر کر دیا ہے۔ رانا محمد معروف کا شمار سیاسی اور سماجی حوالے سے جماعت اسلامی کے انتہائی متحرک کارکنان میں ہوتا ہے، بالخصوص عوامی خدمات کے حوالے سے ان کی کاوشیں انتہائی قابل ستائش ہیں۔ جماعت اسلامی کے سینئر رہنماؤں، کارکنان، سیاسی سماجی حلقوں سمیت صحافی برادری نے بھی رانا محمد معروف کی امیر جماعت اسلامی ضلع پاکپتن نامزدگی پر انہیں مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ منڈی بہادر سے خبر شامل کرتے ہیں نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی حکومت پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے بڑی خبر۔ ڈسٹرکٹ ہومیو ڈاکٹر ایسوسی ایشن منڈی بہادر نے پاکستان ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن کے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین ایکشن کمیٹی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سید مظاہر حسین زیدی، ڈسٹرکٹ سیکرٹری ایکشن کمیٹی ہومیوپیتھک ڈاکٹر توصیف خان اور ایگزیکٹو ممبران نے DHDA منڈی بہادر کی جانب سے ہومیو سسٹم کی درپیش صورتحال کے پیش نظر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کی پاکستان میں سب سے بڑی نمائندہ تنظیم PHMA اور ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔
तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन DHDA होम्योपैथिक डॉक्टर सईद मुजाहिर हुसैन जैदी और सेक्रेटरी एक्शन कमेटी होम्योपैथिक डॉक्टर तौसीफ खान ने एक हंगामी मीटिंग में ऐलान किया है कि मुल्की सूरत हाल के बायस अब DHDA HMA की हिमायत का ऐलान करती और अब PHMA पर लाजिम होगा कि इलेक्शन के फौरी बाद हंगामी बुनियादों पर सूबे और डिस्ट्रिक्ट लेवल की तमाम तंजीमों को एक पेज पर इकट्ठा करें और पूरी ताकत के साथ होम्यो सिस्टम को नुकसान देने के नाकाम कोशिशें करने वाले अनासिर की साजिशों को नाकाम बनाएं। होम्योपैथिक तरीका इलाज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दूसरा बड़ा तरीका इलाज है जिसकी हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं।